اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرتين. سورہ البقرہ آیت نمبر 116. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ لوگ انہوں نے اللہ کے ساتھ اولاد ٹھہرائی ہے. کیسے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اولاد کا بیٹا قرار دیا، عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا. فرشتوں جو وہ ہیں مشرک ہیں، انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا. ہر ایک، فرعون نے اپنے وقت میں، نمرود نے اپنے وقت میں، سب نے اللہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی شریک بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سبحانہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے. بلکہ بل لہو ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان جو کچھ بھی ہے وہ اس کے کنٹرول میں ہے، وہ اس کا مالک ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے. کل لہو قانتون، سب اس کے تابع ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں سناتا، ہم نے اللہ کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو ہم نے تو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شرک ہے کیا چیز. اس چیز کو سمجھنا چاہیے ہم مسلمانوں کو. ایک لائن میں اگر شرک کی تعریف کی جائے تو معنی یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے، اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہم جو بھی کام کریں گے، جس کا بھی کہنا مانیں گے، جس کی مرضی مانیں گے، چاہے وہ اپنی خواہشات ہے، چاہے وہ دنیا والے ہیں، جو کچھ بھی ہے، اللہ اور رسول کا حکم چھوڑ کے جس کا کہنا مانیں گے وہ اللہ کے ساتھ ہم نے شریک ٹھہرا لیا. تو اب اس میں ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم اللہ اور رسول کا کتنا کہنا مانتے ہیں اور دنیا والوں کا کتنا کہنا مانتے ہیں. اللہ اور رسول کے آگے کسی کو لے آئیں اور فوقیت دے، یہ شرک ہے. اللہ اور بندے کا معاملہ صرف اللہ مالک ہے اور بندہ اس کا بندہ ہے، بندگی اس کی ہے بس، اور سب اللہ کے اختیار میں ہے، بندے کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. جس دن ہمیں یہ معلوم یقین آ جائے کہ زمین آسمان میں جو کچھ ہے، زمین آسمان کے درمیان میں میں بھی ہوں، انسان بھی ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جس دن ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، میری زندگی کا مالک بھی اللہ ہے، میری تقدیر بھی اسی نے بنائی ہے، میری رزق کا مالک بھی اللہ ہے، میری عزت کا مالک بھی اللہ ہے، میری ذلت کا مالک بھی اللہ ہے، میرے رزق کا مالک بھی اللہ ہے، اور میری زندگی اور موت کا مالک بھی اللہ ہے. تو جس دن ہمیں یقین آ جائے اس طریقے سے جیسے اللہ چاہتا ہے، تو ہم ان دنیا والوں سے بے نیاز ہو جائیں گے. دنیا والوں کی ہمارے آگے کوئی حقیقت نہیں رہے گی. تو پھر ہم صحیح معنوں میں اللہ کا حکم، صحیح معنوں میں اللہ کا حکم ماننے لگیں گے، صحیح معنوں میں ہم اللہ کی بندگی کرنے لگیں گے. پھر ہمیں اپنے مسلمان ہونے کی اور اپنے انسان ہونے کی فضیلت پتہ چل جائے گی، ہمیں اپنا مرتبہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا عظیم مرتبہ دیا ہے، کتنا عظیم اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام مخلوق سے عظیم پیدا کیا ہے. لیکن ہم اللہ کو نہیں پہچان سکے، اللہ کو جانتے نہیں ہیں، اللہ کے آگے ہم نے دنیا کو اہمیت دی ہے، اپنی ذات کو اہمیت دی ہوئی ہے، تو اس لیے ہم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے. اگر ہم ویسے نہیں کہہ رہے، لیکن ہم عمل کے لحاظ سے ہم جو بھی اللہ کو حکم چھوڑ کے اس کے اللہ کے حکم کو پیچھے رکھیں گے اور اپنی نفس کا کہنا مانیں گے یا دنیا والوں کا، یا اپنی عزت کا خیال رکھیں گے اللہ کے آگے، یا اپنی بے عزتی کا خیال رکھیں گے اللہ کے آگے، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ہم بھی شریک ہے، ہم نے بھی اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں کوئی نہ کوئی شریک ٹھہرایا ہوا ہے. سب کچھ اللہ کے، یا اللہ تعالیٰ نے قانون بتا دیا کہ یہ میں ہر چیز سے پاک ہوں، ہر چیز میں نے بنائی ہے، انسان کو بھی میں نے بنایا ہے، اور انسان اگر میری بندگی کرے گا تو وہ ایک عظیم مرتبے پہ فائز ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات
کا مطلب ہے بدیع السماوات، ایک اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی میٹیریل کے، کوئی مادہ نہیں تھا اس کے بغیر اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنایا ہے. یعنی اللہ کو کسی مٹیریل کی، کسی نقشے کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مٹیریل کے، کسی چیز کے زمین. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی چیز کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، تو کہتا ہے ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے. اب فیصلہ کرنا اس کا، وہ صرف فیصلہ ہی کرے. اب یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہو جائے تو ہو جائے، نہیں، ارادہ کیا اب وہ کام ہو جاتا ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہا ہے اپنی شان، اپنا مرتبہ، اپنی وحدانیت، اپنی توحید، کہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے. تم اگر انسان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے پہچان لو، مجھ سے تعلق کر لو، مجھ سے جڑ جاؤ، مجھے اپنا محبوب بنا لو، میری پوجا شروع کر دو، میری بندگی شروع کر دو، تو تمہارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. ابھی تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کام ہو جائے گا. ایسا ہی ہوتا ہے، اگر جو اللہ کو لے لیتا ہے اللہ کو، تو پھر اللہ تو جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے. ظاہر ہے جو اللہ کی مرضی کا خیال رکھتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا خیال رکھتا ہے، ہر وقت اللہ کی رضا میں لگا رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی رضا میں لگا رہتا ہے، اس کی مرضی میں لگا رہتا ہے. وہ اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ پھر اس کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور سب سے بہترین مخلوق انسان ہے. اللہ تعالیٰ انسان سے بے انتہا محبت کرتا ہے. تو ہمیں اس چیز کو جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. یہ تمام جتنے بھی دنیا کے رشتے ہیں یہ اللہ سے افضل ہیں. ان تمام دنیا کے رشتوں سے ماں باپ ہوئے، بچے ہوئے، شوہر ہوا، بیوی ہوئی، یہ تمام قریبی جو رشتے ہیں ہمیں ان سے بے انتہا محبت ہوتی ہے. یہ محبت اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا اس محبت سے، لیکن اس محبت کو مجھے اللہ پہ فوقیت نہیں دینی. یہ نقطہ سمجھنا ہے کہ اس محبت پہ اللہ کو فوقیت نہیں دینی. کیسے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے آگے اپنا ملک بھی چھوڑا، باپ کو بھی چھوڑا، اپنی اولاد کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کیا، چھوٹے سے بچے کو بھی، بیوی کو بھی، سب کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور یہاں تک کہ اپنی جان کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا اور آگ میں ڈال دیا. تو کیا ہوا؟ آج تک قیامت تک ان کا نام ہے، انہی کا طریقہ چل رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا. تو اللہ تعالیٰ ایسے چاہتا ہے ہم سے بندگی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بندگی کی. اب ہم کہیں گے کہ وہ تو پیغمبر تھے تو وہ کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے. نہیں، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں. اگر ہم ارادہ کر لیں تو ہم ابراہیم، پیغمبر جو ہوتا ہے وہ نمونے کے لیے ہوتا ہے، اس کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہم میں بھی وہ تمام صلاحیتیں پیدا ہو جائیں گی، تمام اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا. اصل تو اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ کے لیے پھر کچھ مشکل نہیں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اچھا، وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تاتین آیا. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا ہے جیسے نبی سے بات کرتا ہے، اور ہمیں کوئی کیوں نہیں اپنی اس قرآن کی حقانیت میں کوئی نشانی دکھاتا. تو یہ ہمارا جو سوال، اگر ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی ریاضت کر رہے ہیں، اللہ کا کہنا مان رہے ہیں، تو اب اللہ کو ہم سے بات کرنا چاہیے یا ہمیں کوئی نشانی دکھائیں گے، کوئی کشف و کرامات ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. کذالک قال الذین من قبل مثل قولہم. اللہ کہتا ہے اس سے پہلے جتنے لوگ تھے انہوں نے بھی یہی کہا، وہ بھی یہی چاہتے تھے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کی آیتیں لا کے دی تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں مانتے، ہمیں تو اللہ خود اپنا آپ دکھائے گا، وہ ہم سے بات کرے گا. تو یہ ایک انتہائی فحش ہماری غلطی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ کو سے بات کرنا یا اللہ کو دیکھنا وہ نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے.
اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے. اللہ کی ہمیں مرتبہ، اللہ کی شان، اللہ کی وحدانیت ہمیں پتہ نہیں، اللہ کی طاقت ہمیں معلوم نہیں ہے. تو ہمیں تو بہت عاجز رہنا چاہیے اللہ کے آگے. کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ، ہم نے اتنی عبادت کر لی، ریاضت کر لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں کشف و کرامات دکھاتا. تو اللہ کہتا ہے یہ چیز غلط ہے. اور یہ اگر ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہم نے یہ راستہ لے لیا ہے، اس کو ایسے سمجھیں گے ہم نے اللہ کا راستہ لے لیا، اب ہمیں بھی کوئی نہ کوئی الہام یا کشف یا کرامات یا کچھ ایسے ہونے چاہیے. تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے بالکل. اس لیے یہ اگر ہم اس طریقے سے سوچیں گے تو یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو جتنا دے، جس قابل جو مرتبہ دے، جو اس کو شان دے، یہ اللہ کی مرضی ہے. ہم جو اس راستے پہ ہیں تو ہمارا مقصد تو یہ نہیں ہے، ہمارا مقصد تو صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے اور اللہ تک پہنچنا ہے. اب ہو سکتا ہے ساری زندگی ہمارے اس میں لگ جائے، ہو سکتا ہے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مرتبہ دے، وہ شان دے، لیکن یہ اس طریقے سے سوچنا یا اس طریقے سے اپنی عبادت کو اس طرف موڑنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ کہتا ہے تشابہت قلوبہم، ان کے دل انہی کی طرح ہیں. کن کی طرح ہیں؟ یہود اور نصارہ مشرک کی طرح ہیں. یہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اس طریقے سے سوچا تو تم لوگ بھی پھر انہی کی طرح ہوں. تم لوگوں کے دل اور تم لوگوں کے حرکات، سکنات، سب کچھ خیالات سب ان کی طرح ہیں. حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے قد بینا الآیات لقوم یوقنون. اللہ کہتا ہے میں نے تو، اگر تمہیں مجھے جاننا ہے، مجھے پہچاننا ہے، تو اس کائنات میں تو میری نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن اپنے میں وہ یقین کی کیفیت تو پیدا کرو، وہ یقین تو حاصل کرو. یہ اصل چیز ہے کہ اگر ہم اللہ کی ذات پر، کہ ایک ایسی ہستی ہے جس نے یہ تمام کائنات پیدا کی ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، تو ہم تو بالکل وہ یہ یقین حاصل ہو جائے گا تو پھر تو ہم دنیا والوں سے بالکل ہی جو ہم لوگ خراب ہو رہے ہیں دنیا کے والوں کے جیسے، ہم بالکل کٹ جائیں گے، دل کے لحاظ سے کٹ جائے گی. اصل ہے دل، جسم نہیں، اصل ہے دل. دل اللہ کو دینا ہے، یہ دل اللہ کا ہے، اس کو خالی رکھنا ہے، اس میں صرف اللہ کی محبت، اللہ کا یقین، اللہ کی رحمت اور ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنا. تو یہ یقین حاصل کریں گے تو پھر بہت کچھ نظر آ جائے گا، بہت کچھ نظر آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری نشانی تو ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، سب سے بڑی نشانی تو تم خود ہو. تمہیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کی، آنکھیں کیسے بنی ہیں، دماغ کیسے بنا ہوا، ہاتھ پیر کیسے بنے ہوئے، سوچو، غور و فکر کرو، تمہیں چاروں طرف میری نشانیاں نظر آئیں گی اگر تمہیں وہ یقین ہو. لیکن ہمارا تو یقین اس طرف جاتا نہیں، ہم تو دنیا کے پہ یقین لائے ہوئے ہیں تو دنیا کی طرف ہمیں جا رہا ہے، اللہ کی طرف تو ہمارا یقین ہے ہی نہیں. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، اپنے کان، آنکھیں، دل سب اللہ کی طرف لگا دینا چاہیے اور اپنی زندگی کو وقف کر دینا چاہیے. تو پھر اللہ کی ہر جگہ اللہ کی نشانیاں، پتے پتے میں آپ کو اللہ کی وحدانیت نظر آئے گی، ہر چیز میں اللہ کا، اور ہر چیز کو آپ کے اندر ہر چیز ہم فیل کریں گے کہ سب ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت میں لگے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اپنے میں یہ یقین پیدا کریں. پھر اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اللہ کہتا ہے میں نے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ میں نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، قرآن حق کے ساتھ، اور آپ کو میں نے جو مان لے گا، آپ کو قرآن کو کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کے لیے خوشخبری ہے. وَنَذِيرًا، اور جو اس کے خلاف چلے گا اس کے لیے ڈراؤ ہے، وہ ڈرے. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، دوزخ والوں سے سوال نہ ہوگا. اب یہ ہمیں سمجھنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ حق ہیں، قرآن حق ہے، زندگی ہمیں اس کے مطابق، جو بھی اس کو لے لے گا اسے خوشخبریاں ہی ملیں گی، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی. جو نہیں لے گا دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، قبر میں بھی عذاب میں ہوگا، آخرت میں بھی عذاب میں ہوگا. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں
جو دوزخ والے ہیں ان سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، کسی قسم کا سوال ان سے ہوگا ہی نہیں، بس سیدھے وہ ڈائریکٹ دوزخ میں جائیں گے. یعنی ان کو اتنی مہلت تھی، ان کو وہ نہیں کہ یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی، اس لیے ہم اس قرآن پہ عمل نہیں کر سکے. اب مطلب اب جب اللہ سوال ہی نہیں کرے گا تو وجہیں ہم کہاں بتاتے پھریں گے. تو ہمیں ڈرنا چاہیے اس چیز سے کہ وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں اللہ اور رسول پر یقین لے آنا چاہیے، اور یقین عمل کے ساتھ. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اللہ کہتا ہے یہ یہود اور نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. حتیٰ تتبع ملت، جب تک تم ان کے مذہب کو اختیار نہ کر لو. قل ان ہدی اللہ هو الہدی، ہدایت تو قرآن ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہی اصل ہدایت ہے. اب اس کے علاوہ کوئی ہدایت کا سیدھا راستہ نہیں ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اللہ کہتا ہے اگر تم نے اپنی خواہشوں کے مطابق زندگی گزاری قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی، قرآن کو جاننے کے بعد بھی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا اللہ کے علاوہ. یہاں اللہ تعالیٰ مجھے صاف کہہ رہا ہے. اب اس حدیث کو اگر سمجھیں ہم تو ہمارے ارد گرد تو یہود اور نصارہ نہیں ہیں. تو اس حدیث کو میں کیسے لوں، کیسے اس آیت کو میں کیسے سمجھوں؟ جو شخص چاہے وہ گھر کا ہے، چاہے باہر کا ہے، چاہے ہماری سوسائٹی کا ہے، چاہے کہیں کا بھی ہے، اگر وہ یہود اور نصارہ کے طریقوں پر ہے اور قرآن کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہے تو اللہ کہہ رہا ہے اس کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. اب اس میں ہم دیکھیں تو ہم چاروں طرف ہمارے جو لوگ ہیں، چاہے وہ بہن بھائی ہیں، چاہے وہ ماں باپ ہیں، چاہے سسرال والے ہیں، چاہے نوکری والے ہیں، کیا وہ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ اور ہم اسی میں پریشان ہو رہے ہیں کہ کیسے راضی ہوں گے، کیسے خوش ہوں گے. اب شوہر یا بیوی اللہ اور رسول کا راستہ نہیں لیا ہوا اس نے، اور ہم اس کوشش میں لگے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھ سے خوش ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا. یہ اس طریقے سے ہے، جو اللہ اور رسول کا راستہ نہیں لیا ہوا اور تم اس کو لگے ہوئے ہو راضی کرنے کے لیے، وہ تو اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف زندگی گزار رہا ہے اور تم اسے راضی کرنے میں لگے ہوئے ہو. تو وہ جب تک تم سے راضی نہ ہوگا، جب تک تم اس کے کہنے پہ، اس کی سوچ، اس کے طریقے پہ نہ چلو. یہ اللہ تعالیٰ مجھے اس طریقے سے کہہ رہا ہے. اور اصل ہدایت تو قرآن ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا اصل ہدایت کا راستہ، سیدھا راستہ صرف قرآن ہے. یہاں اب اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ سوائے اللہ اور رسول کی بات ماننے کے، ان کے حکم کی پابندی کرنے کے، ان کے حکم ماننے کے، کسی کا کہنا مت مانو، کسی کی مرضی مت لو، کس کی رضا مت ڈھونڈو، صرف اللہ اور رسول کی رضا. اصل یہ ہے، یہ اب اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے. اور اگر کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے پیروی کی اپنی خواہشات کی یا اپنے ان رشتہ داروں کی یا ان دوست احباب کی جو اللہ اور رسول کے راستے پہ نہیں ہیں، اور تمہیں علم ہے کہ یہ اللہ اور رسول کے راستے پہ نہیں ہے، قرآن کو پہ عمل نہیں کر رہے، اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ عمل نہیں کر رہے، اور تم ان کو راضی کرنے میں لگے ہو، تو یاد رکھو کہ قیامت کے دن سوائے میرے کوئی تمہارا مددگار اور ولی نہیں ہوگا. یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف مجھے کہ اگر تمہیں راضی کرنا ہے تو مجھے راضی کرو، میرے محبوب کو راضی کرو، بس. اور اس طریقے پہ جو چل رہا ہے، اللہ اور رسول کے راستے پہ جو چل رہا ہے، ان کی رضا کرو تو ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کرو گے تو تم سمجھو کہ تم نے یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر، یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے. اب ہمارے ساتھ تو یہی مسئلہ ہے نا کہ شوہر خوش نہیں ہو رہا، بیوی خوش نہیں ہو رہی، بچے خوش نہیں ہو رہے، ساس خوش نہیں ہو رہی. بھائی کائے کے لیے خوشیوں میں لگے ہوئے ان کے؟ کس چیز کی خوشی؟ کیا وہ اللہ اور رسول کے راستے میں لگے ہوئے؟
کیا وہ اللہ اور رسول کے راستے کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر وہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں ویسے تو ان کو تو راضی کرنا مشکل ہی نہیں ہے، وہ تو راضی ہوں گے، کیونکہ تم خود اللہ اور رسول کے راستے پہ چل رہے تو یہ سمجھ ان کو بھی ہوگی لیکن اس کے علاوہ جو اللہ اور رسول کے راستے پہ نہیں چل رہا اور تم ان کو ہر وقت اسی غم میں ہو کہ کیسے خوش کر دوں، کیسے راضی کر دوں، کیسے ہو جائے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر حالانکہ تمہیں علم ہے کہ ہدایت قرآن ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور اگر اس کے باوجود تم نے اپنی خواہشیں یا لوگوں کو علم آنے کے بعد لوگوں کی رضا میں لگے رہے تو قیامت کے دن سوائے میرے اور کوئی تمہارا حامی و ناصر نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا اس طریقے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آیت اسی کے ساتھ جڑی، الذین آتیناہم الکتاب، اللہ کہتا ہے میں نے جو کتاب تمہیں دیا قرآن، یتلونہ حقہ تلاوت، تم اس کو اسی طریقے سے تلاوت کرتے ہو، اسی طریقے سے اس پہ عمل کرتے ہو، اس کو اسی طریقے سے حق جانتے ہو جیسے ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ صرف وہی لوگ اس قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھیں گے جو اس پر صحیح طریقے سے عمل کریں گے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی ایمان والے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا بتا دیا کہ وہ قرآن پر کو تلاوت بھی کرتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، یہ ایمان والے۔ اس کے علاوہ وَمَن یکفر بہ، جو اس کے خلاف چلے، فَأُولَئِکَ خاسرون، یہ نقصان میں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ مجھے یہاں کہہ رہا ہے کہ بھائی کسی کے کہنا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، صرف میرا کہنا مانو، میرے محبوب کا طریقہ لے لو، کسی کو راضی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کو خوش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ تم جب مجھے راضی کر لو گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلو گے تو تم ہر ایک سے بے نیاز ہو جاؤ گے، کوئی تم سے راضی ہو یا نہ ہو تمہیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تمہارے پاس حق آ گیا، قرآن آ گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے، اس کے باوجود تم ان لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، ان لوگوں کو راضی کر رہے ہو، حالانکہ وہ میرے خلاف چل رہا ہے، اللہ کے خلاف چل رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے جو ان لوگوں کو راضی کرے گا یہ وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے کھول کے مجھے بتا دیا زندگی گزارنے کا طریقہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ایسے تو ہمیں کسی نے نہیں سمجھایا اور کسی نے نہیں بتایا۔